بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ روح کی حقیقت میں علماء کے بہت اقوال ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی حقیقت سوائے خدا علیم و خبیر کے کسی کو معلوم نہیں۔ ہمارا اس وقت یہ مقصود نہیں کہ اس بارے میں فلاسفہ اور ادباء کے مختلف اقوال نقل کر کے ناظرین کو حیرانی اور پریشانی میں ڈال دیا جائے۔ مقصود یہ ہے کہ نہایت اختصار کے ساتھ یہ بتلا دیا جائے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روح اور نفس کے بارے میں کیا ہدایت کی ہے اور کس حد تک ہم کو اس کے احوال اور اوصاف سے آگاہ کیا ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک روح ایک نورانی جسم لطیف کا نام ہے جو بدن میں اس طرح جاری اور ساری ہے جیسے پانی گلاب میں اور تیل زیتون میں اور آگ کوئلہ میں۔ جب تک یہ جسم لطیف اس جسم کثیف میں جاری اور ساری ہے اس وقت تک یہ جسم کثیف زندہ ہے، اور جب یہ جسم لطیف جسم کثیف سے علیحدہ ہو جاتا ہے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے۔ جسم لطیف کا جسم کثیف سے اتصال اور تعلق رکھنے ہی کا نام حیات اور زندگی ہے، اور مفارقت اور انقطاع تعلق کا نام موت ہے۔ روح کا جسم لطیف ہونا آیات قرآنیہ اور بے شمار احادیث نبویہ علی صاحبها الف الف صلوات الف تحیہ سے ثابت۔ مثلا روح کا پکڑنا اور چھوڑنا، اور فرشتوں کا اس کے نکالنے کے لیے ہاتھ بڑھانا، اور روح کا مرنے کے وقت حلقوم تک پہنچنا۔ روح کے یہ اوصاف قرآن کریم میں مذکور ہے جس سے اس کا جسم ہونا صاف ظاہر ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب مومنین کی روح قبض ہوتی ہے تو مومن کی نگاہ اس کو دیکھتی ہے۔ مومن کی روح پرند کی طرح جنت کے درختوں پر الٹی پھرتی ہے اور وہاں کے میوے اور پھل کھاتی ہے، عرش کے قندیلوں میں جا کر آرام لیتی ہے۔ مومن کی روح کو جنت کے کفن میں لپیٹ کر فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ اس کے لیے آسمان کے دروازے کو کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر آسمان کے مقرب فرشتے دروازے تک اس کی مشایعت کرتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اور کافر کی روح کو اسفل السافلین اور سجین میں پھینک دیا جاتا ہے۔ مومن کی روح کے لیے فرشتے جنت کا حریری کفن لے کر آتے ہیں، اور کافر کی روح کے لیے موٹے ٹاٹ کا کفن لاتے ہیں۔ مومن کی روح معطر اور خوشبودار ہوتی ہے۔ فرشتوں کی جس جماعت پر اس کا گزر ہوتا ہے تو یہی کہتے ہیں سبحان اللہ، کیا پاکیزہ روح ہے، اور کافر کی روح متعفن اور بدبودار ہوتی ہے۔ حافظ ابن قیم قدس اللہ روحہ نے کتاب الروح میں روح کا جسم لطیف ہونا 116 دلیلوں سے ثابت کیا ہے۔ دلیل میں صرف کتاب اور سنت اور اقوال سلف کو پیش کیا ہے۔ حافظ موصوف فرماتے ہیں کہ کتاب اور سنت اور صحابہ کرام کا اجماع اسی پر دلالت کرتا ہے کہ روح ایک جسم لطیف کا نام ہے، اور سلیم اور فطرت صحیحہ اسی کی شاہد ہے، اور روح کی شکل بعینہ وہی ہے جو انسان کی ہے۔ جس طرح جسم کے آنکھ، ناک، ہاتھ اور پیر ہے، اسی طرح روح کے بھی آنکھ، ناک، ہاتھ اور پیر سب ہے۔ اصل انسان تو روح ہے، اور یہ ظاہری جسم روح کے لیے بمنزلِ لباس کے ہے۔ جسمانی ہاتھ روحانی ہاتھوں کے لیے بمنزلِ آستین کے ہے، اور ٹانگیں بمنزلِ پاجامہ کے ہے، اور سر بمنزلِ ٹوپی کے، اور چہرہ بمنزلِ نقاب کے۔ وقس علی ھذا۔